سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، وہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو اسٹیبلش کیا، نبی اسلام نے تو 3 دن پڑھی تھی، تو یعنی سنت تو وہ ہے، کوئی بدعت نہیں انہوں نے جاری کی، ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اسے پرماننٹلی اس اعتبار سے کر دیا کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے، حضرت عمر نے بھی کچھ عرصہ تو دیکھا، پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو کہ ان کو امامت کروائیں، اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے خود، یہ جملہ بولتے ہوئے، بخاری کے الفاظ ہے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو، اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے، وہ افضل ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں جو وہ نفلی نمازیں تھی نا وہ اپنے حجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے. وہ الفاظ ہیں کہ آپ 4 سنتیں 4 نفل ادا کرتے، پھر زور کی جماعت کرواتے، پھر میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے. اور جو آپ کی وہ وتر کی یا نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا، جسے آپ قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے، البتہ تابعین سے 20 بھی 41 تک بھی ثابت ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، 8 میں زیادہ قیام لمبا ہوگا. آج بھی آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو وہ 8 تراویح ان کی 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں. دیوبند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں 20 ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعلمون تعلمون. تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا، ورتل القرآن ترتیلا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں نا، آپ 20 وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں، جو مقصد ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ 8 ہو رہی ہیں وہاں پہ 8 پڑھیں. لیکن نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے بخاری مسلم میں ہے، اما عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. 8 اس میں یہ نوافل اور 3 وتر. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 20 رکعت شروع کروائی. الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور جو 20 والی روایت الموطا امام مالک میں وہ بے سند روایت ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی. اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. اچھا، مکے مدینے کی 2 مسجدیں جو ہے نا، جی بالکل، اس میں 20 ہوتی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے 2 امام مقرر کیے، 10 + 10 کرتے ہیں. وہ حنفیوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ادروائز پورے سعودی عرب میں ام القرا، مکے کی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، سب 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں، 20 والا 11 والا شروع کروائیں. پھر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں اورڈ کو. ٹھیک ہے، طاق. نبی علیہ السلام 1 رکعت کے ذریعے پوری نماز کو طاق کرتے تھے. ٹھیک ہے، عمومی عمل آپ کا 3 وتر ہے، بخاری میں آیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 وتر پہ پایا، البتہ 1 میں حرج نہیں، 1 بھی جائز ہے، لیکن عمومی عمل نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ 3 ہے. جو آپ کا 1 میں ملتا ہے وہ 2+1 ہے، یا 5 ملتا ہے تو 2+2+1 ہے. 1 جائز ہے، 3 افضل عمل ہے. ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں جی الحمدللہ. واضح حدیث ہے جس کو اس کی بھوک اور پیاس، یعنی وہ جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کو برائی سے نہیں روک رہی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ کہ صبر آپ کے اندر پیدا ہو. تو وہی بات ہے جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، وہ کعبے بھی پیڑے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے تو وہ حرمین میں بھی جا کے بدنگاہی کرے گا. تو یہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر لیں. رمضان میں کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ آپ جو ہے وہ فوراً نیکی کے راستے کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک ماحول پرووائڈ اللہ نے کر دیا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے. سارے شیطان نہیں قید ہوئے، جو آپ کے اندر والا شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا. اور جو ہر ہفتے آپ کو ممبر پہ شیطان نظر آتا ہے جھوٹی حدیثیں سنانے والا، یعنی علماء کرام اکثر ایکسیپشن آر آلویز دیر، تو وہ تو وہیں پہ موجود ہے، وہ تو کوئی نہیں قید ہوا ہوا. تو وہ رمضان کے علاوہ بھی یہ تو آپ کنٹینیوس پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا نا. ایک دن میں تو صبر نہیں پیدا ہونا. تو رمضان یہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے باقی روزہ رکھا ہوا ہے نا تو اس کی جو حالت عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے نا، کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. یہی حالت ہونی چاہیے رمضان کے میں کہ آپ کسی کے ساتھ. اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کوئی جھگڑا کرنے لگے نا تو مجھ سے کہہ دیا کرو یار میں روزے سے ہوں. تو اس طرح یعنی، اور یہ باقی بڑا آسان کہ بھائی روزہ یار میرا منہ نہ کھلواؤ. ٹھیک ہے، اپنے اوپر قابو کریں.